القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کا ایک مقصد تھا کہ وہ ہم سب اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور وہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک مخصوص مدت کے لیے اور چند دن کے لیے، جو آخرت کے مقابلے میں چند لمحے بھی نہیں ہیں، وہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا. کیوں؟ کہ ہم اس اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اسی کے حکموں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے جو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور ساری مخلوق کو جو پیدا کیا وہ انسان کے فائدے کے لیے، اس کو انسان کی مختلف ضروریات کے حوالے کر دیا اور ان سے پوری ہوتی ہے. اللہ نے زمین بنائی، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، اور دن رات وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. اگر آسمان سے کوئی بارش اتر رہی ہے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور زمین سے پھل اناج نکل رہے ہیں، اللہ رب العزت وہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ تمہارے لیے ہیں. اور زمین سے دانے نکالے، گندم نکالے، اور ساری انعامات اور ان نعمتوں کو اللہ رب العزت گنا کر اس کا آخر یہی بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اس میں تمہارا فائدہ ہو اور تمہارے چوپاہوں کا اور تمہارے جانوروں کا فائدہ ہو. تو اب ہم اس دنیا میں عبادت کے لیے آئے، تو ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اور کرنی نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہے، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا. جب ہم اسی طریقے پر عمل کریں گے تب ہی ہماری عبادت، ہمارا روزہ، ہماری نماز قبول ہوگی، ورنہ ہماری نہیں ہوگی. جیسے چند دن پہلے ایک شب بارات ہے جس کے گزر گئی، جس کے متعلق نبی علیہ السلام کی روایات حدیث میں جس رات کی بہت قدر و قیمت اور بہت فضیلت آتی ہے، اور آئندہ سال میں آنے والے لوگوں کے اعمال اور ان کے ساتھ ہونے والے حوادثات، اس نے کیا کرنا ہے، کون کون ہونا ہے، وہ سب اس رات میں لکھے جا چکے. جو ہم میں سے آئندہ سال رہے گا، جو نہیں رہے گا، جو پیدا ہوگا، سب اس میں لکھا جائے گا. تو اس رات کی بڑی فضیلت کے بارے میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور روزہ رکھوں، تاکہ میرا جب نام لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، نماز، ذکر و اذکار کے حالت میں ہوں. لیکن وہ عبادت بھی ہم نے عبادت کے طرز پر کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پر مسجدوں کے اندر اشتہارات لگے ہوں گے کہ آج یہاں پر مجلس ہے، مجالس ہے. تو نفلی عبادات انسان گھر کے اندر کرے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور نفلی نماز کی جو امامت ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے، وہ بھی انفرادی طور پر کریں. تو بہت ساری جگہوں پر پروگرام ہوتے ہیں، رات کو ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں. بلکہ ہم نے عبادت بھی کرنی ہے اور اس طریقے سے کرنی ہے جو طریقہ شرعاً مشروع ہو، جو دوسروں کے لیے راحت کا باعث ہو، بلکہ لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرے، ان کو دور نہ کرے، بلکہ لوگوں کو دین کی طرف لائے. تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کوئی عمل دنیا میں بھیجا گیا، اس کے بعد جب وہ مر گیا، اس کے تمام اعمال کا تعلق جو تھا اب وہ ختم ہو گیا. اب وہ کوئی عمل مرنے کے بعد نہیں کر سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. کیوں؟ اس کو ایک وقت دیا گیا تھا. اب اس کے لیے اس کے بعد ایک ہی عمل رہ گیا ہے. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے چند اعمال فرمائے. ایک یہ ہے کہ اس کا جو نیک صالح بیٹا رہ گیا ہے وہ عمل کرے گا، تو وہ اس کے لیے، یا اس نے کوئی راستہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، تو وہ بھی اس کے لیے راحت کا، اس کی نیکیوں کی زیادتی کا سبب بنے گا. اور اسی طرح جو اس نے صدقہ جاریہ چھوڑ دیا وہ، اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے ہم ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، وہ ہے ایصال ثواب کے ذریعے. ہم روزانہ کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ ایک سال کے اندر کوئی ایک پروگرام کرایا جہاں لوگوں کو بلایا، نہیں.
بلکہ ہر وقت جہاں بھی موقع ملے ہم اپنے جانے والوں کو، اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ایصال ثواب کریں۔ روزانہ کم از کم اگر ہم سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں تو یہی پڑھ کر ہم ان تمام انبیاء علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، بزرگان دین کو، اولیاء اللہ کو اور اپنے والدین جتنے بھی وفات پا گئے سب کو ہم ایصال ثواب کریں اور سب کے لیے ہم مغفرت کی دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے ہمارے ایصال ثواب کو بھی قبول کر لے، ہماری دعا کو بھی قبول کر لے اور ہمارے روزے کو بھی قبول کر لے۔ تو اللہ رب العزت جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وخيرا مما نقول يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى۔ اللهم صل على قبر محمد في القبور۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح۔ اللهم صل على جسد محمد في الأجساد۔ اے ارحم الراحمین اللہ، یا زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے دن کو رات کے اندر اور رات کو دن کے اندر بدلنے والے اللہ، اے صبح کو شام کے اندر اور شام کو صبح کے اندر بدلنے والے اللہ، اے بارشوں کو برسانے والے اللہ، اے کائنات کا نظام چلانے والے اللہ، ہم سب کے چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ اور جو ہم نے دن کے اندر کیے، جو رات کے اندر کیے، جن گناہوں کو گناہ سمجھ کر کیے، یا اللہ جو مغالطے کے اندر کیے اور جو غیر شعوری طور پر کر دیے، یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، جو ہمارے آباء و اجداد جو بھی آج تک اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سب کی قبر کی منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ سب کی آخرت کی منزل کو آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، سب کو قیامت کے دن تمام آنے والی منزلوں کو آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی موت سے قبل موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ یا ارحم الراحمین اللہ، ہمارا آخری وقت آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، جب بھی ہم قبر میں جائیں تو وہاں کی تمام منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی تمام منزلوں کو، آنے والی ہماری تمام منزلوں کو آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، آپ کے ہاتھ مبارک سے ہم سب کو حوض کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کی شفاعت سے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، وہ جنت جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جنت الفردوس مانگو، یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کو وہ جنت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، جو بیمار ہیں ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما، اور جو ہم میں سے روحانی طور پر بیمار ہیں، یا اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، جو بے نمازی ہیں، یا اللہ سب کو نماز کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، رمضان المبارک کا وہ مہینہ قریب آ رہا ہے جس کے بارے میں تو نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عرش والے فرشتے بھی
مومن کی اور روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں پر بھی وہ آمین فرمائیں، اور یا اللہ ان کے صدقے سے پھر ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ یہ اس گھر کے اندر برکتیں عطا فرما، اور اس کے گھر کے اندر بھائی رضوان صاحب ان کے بچوں کو، اولاد کو یا اللہ تمام آفات سے محفوظ فرما، یا اللہ ان کو نیک صالح بنا، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا ارحم الراحمین اللہ نبی علیہ السلام نے مانگا، جو ہمیں دعائیں بتائی کہ تم اپنی اولاد کو اپنے لیے راحت کا ذریعہ مانگو، کہ اللہ رب العزت ان کو ہماری اولادوں کو ذریعہ بنائی اس چیز کا کہ وہ قبر کے لیے، آخرت کے لیے ہمارے لیے ایصال ثواب ہوں، ہمارے لیے راحت ہوں۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو ایسا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو کچھ اپنے کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں بھی تیرا جو بھی بندہ تجھ سے جو بھی نیک دعا مانگے اس سب کے اندر ہمیں بھی داخل فرما، اور جس شرور سے تیرا جو بندہ دنیا میں جہاں بھی پناہ مانگے یا اللہ اس سے ہمیں بھی پناہ دے دے۔ یا ارحم الراحمین اللہ جو ہم خیر بلائی کی دعا مانگے اس میں سب مسلمانوں کو شامل فرما، اور یا اللہ جس شر سے پناہ مانگے اس سے پوری امت مسلمہ کو پناہ دے دے۔ یا ارحم الراحمین اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته يا أرحم الراحمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔